بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین۔ اب دیکھیں اکنامکس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ کیا؟ جیوگرافک اینڈ ڈیموگرافک۔ ڈیموگرافی کہتے ہیں انسان، ہیومن ریسورس کو کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر پتہ کیا ہے؟ انسان ہوتے ہیں۔ اس انجن کو مین ڈرائیو کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ریسورس ہے کہ وہ کتنے سکلڈ ہیں، کتنے ایکسپرٹ ہیں، کتنے مینجمنٹ جو پریکٹسز ہیں اس کی ایکسپرٹیز کا لیول کیا ہے، ویدر دے نو ہاؤ ٹو میک یوز آف دا ریسورسز۔ بعض کا زمین کے اندر تو ریسورسز ہر ملک میں موجود ہیں آلموسٹ، یعنی دو ریسورسز ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر ہوتے ہیں، ایک زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ جو زمین کے نیچے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جیولوجیکل ریسورسز، جیسے آئل ہے، گیس ہے، ڈائمنڈ ہے، گولڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمین کے نیچے ریسورسز ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جیولوجیکل۔ دوسرے کیا ریسورسز ہوتے ہیں؟ ڈیموگرافک۔ یہ جیوگرافک، اس کی جو زمین کی اوپر کی شکل ہے اس کے ریسورسز۔ اس میں دو ریسورسز ہوتے ہیں، فلورا اینڈ فانا۔ فلورا کہتے ہیں ویجیٹیٹو کور، جنگلات، یہ آپ کے ریسورسز ہیں۔ دوسرا فانا، اینیمل کنگڈم، اس کے اوپر بسنے والا انسان۔ تو لہذا ڈیموگرافک اینڈ دا جیولوجیکل ریسورسز، کسی ملک کی ترقی کا انحصار ان دونوں پر ہے۔ ان کی اسٹڈی، اس کا رول، اس کے اثرات اس ملک کی طاقت بنانے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جیسے جیو اکنامکس، ابھی پالیٹکس تو نہیں بیچ میں آئی، کیونکہ جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تو یو ول ہیو اے گریٹر امپیکٹ اینڈ انفلوئنس پولیٹیکلی آن دا گلوب۔ امریکہ کے پاس پہلے تو اس نے اپنی اکانومی کو بلڈ اپ کیا، اس نے اپنی ساری زمین کے ریسورسز کھنگال لی، جہاں جہاں تیل تھا وہ نکال لیا، جہاں گولڈ تھا وہ نکال لیا، جہاں یہ تھا وہ تھا، سارے ریسورسز۔ اور پھر اوپر جو انسان بستا ہے اس کی انٹلیکٹ کو ڈیولپ کیا، اتنا ڈیولپ کیا کہ ہی بیکیم انوویٹر پرسن۔ ساری دنیا کی ایجادات امریکہ میں ہونے لگ گئی، گویا کہ زمین کے اوپر ایجادات ہو رہی ہیں، زمین کے نیچے سے ریسورسز کھنگالے جا رہے ہیں، اور اپنی ذہنی استعداد اور ان ریسورسز سے آپ دنیا میں سب سے بڑے ملک بن گئے اور سول سپر پاور ہو گئے۔ دس از آئی مین دا مینجمنٹ، دس از دا لیول پلئنگ فیلڈ، دیر از نو سیکرٹ ان دیٹ، ایوری باڈی کین ڈو دیٹ، ایوری کنٹری کین ڈو دیٹ۔ سیم از دا کیس ود دا انڈیویجول۔ اسی طرح آپ کے اندر بھی ریسورسز ہیں، بٹ ہو از دیئر ٹو میک یوز آف دیٹ؟ دنیا میں جتنے ڈسٹنگوش لوگ ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندرونی ریسورسز سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں وہ جینز کی شکل میں جو جینیٹک کوڈ پر لکھی ہوتی ہیں ان کو ریڈ کر لیتے ہیں، they make use of that and they become capital, the human capital، اور دنیا میں ڈسٹنگوش ہو جاتے ہیں۔ بل گیٹ اگر مائکروسافٹ کو اس نے ہینڈل کیا تو آپ کا کیا سارے کام بل گیٹ کرتا ہے؟ مائکروسافٹ وہ تو سارے امپلائیز نے اٹھایا ہوگا، وہ تو ایک مینیجر ہے صرف، بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو مینج تھنگس۔ دنیا کے بڑے لوگ مینیجر ہوتے ہیں۔ ایلن مسک آپ سمجھتے ہیں کہ ساری انجینئرنگ خود کر رہا ہوتا ہے؟ there are many engineers involved who are making Tesla for him۔ اس کے تو صرف آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، and he knows how to bring the ideas on the ground۔ He first build the castles in the air, then the castles comes to the ground۔ Same thing is done by the Mark Zuckerberg۔ Where are we? The things are there inside, we have to make use of that۔ We have to manage the God-given qualities and the potentials that is there with everybody, whether the color is black, whether the color is white or brown۔ دنیا نے ایسے ہی تقسیم کیا۔ That's why دنیا میں تہذیبیں اٹھی ہیں، وارم کلائمیٹ سے اٹھی ہیں اور دنیا کو حیران کر دیا۔ I'm referring to the pharaohs and the pyramids and the Sphinx۔ میسوپوٹامیان کلچر ہے۔ چنگیز خان اٹھایا منگولیا کو، آج کل دنیا کا لیسٹ ڈیولپ کنٹریز میں اس کا شمار ہے۔ But once upon a time, this Mongolia, it captured almost half of the known world۔ This is the Mongol Empire۔ یہ level playing field ہے۔ The only thing is, it's a matter of choice, whether you want to really develop personally on societal base or the national base۔ Otherwise, there is no secret in the world۔ ملک تو اپنے جیولوجیکل اور جغرافک ریسورسز کو
آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں اور دنیا میں پھیلتے ہیں. اسی طرح انڈیویجول انسان ہے، اس کے بھی اندر جیولوجیکل اور جغرافیکل ریسورسز کیا ہیں؟ وہ جینیٹک کوڈ ہے جو امبیڈڈ ہے ان دا فارم آف unparalleled qualities and distinguished qualities on every chromosome in individuals. اور ایک انڈیویجول کے جو جینیٹک کوڈ کسی دوسرے سے نہیں ملتا. It means everybody is a very, very special person. یہی اس کی کاز ہے برتھ کا، اور یہی کاز بنتا ہے اس کا دنیا میں ایک ریسپیکٹیبل اسٹیٹس ریئلائز کرنے کا. You have to identify your potential, then you have to make use of the potential. And the same case is with the nations. They have to identify their potential, they have to make use of the potential. تاریخ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں ترقی یافتہ ملک وہ ہیں جنہوں نے اپنے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کیا، ڈسکور کیا، and subsequently made use of that. America made use of that better than the rest of the world. It is a superpower. اگر افریقہ کے لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں and there are so many other countries who are struggling to stabilize their economy, there is something wrong with them. There may be something wrong with the leadership. There may be something wrong with their corrupt practices going on. Otherwise, everybody knows what is the real path, what is the straight path. وہ رستے کون سے ہیں جن سے گزر کر اونچی اونچی منزل تک انسان پہنچ سکتا ہے. It's not a secret. It's a matter of choice. دنیا میں جتنی بھی غیر ترقی یافتہ اقوام ہیں، انہوں نے بڑی کوششوں سے اس غیر ترقی یافتہ سچویشن میں خود کو رکھا ہوا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کامیابی کے لیے always trying to knock your door, the knocking the door of nations, the societies, and even individuals. جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، اس وقت تک آپ ناکام نہیں ہوتے. ناکامی کے فیصلے ہوئے ہوئے ہیں. اب یہ بندہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اپنی جان کو مارنے کا. کسی اور نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. کوئی اور بندہ آ کر اس کو انجیکشن نہیں لگاتا. خود اپنا فیصلہ کیا ہوتا ہے. I will die myself. اسی کے مقابل وہی انسان ہوتا ہے جو اپنی انٹلیکٹ کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اور انوویٹر ہو جاتا ہے اور دنیا میں نئی نئی چیزیں انوینٹ کرتا ہے. دی ادر ڈے آئی وزٹڈ کولمبیا یونیورسٹی، نیو یارک. جب میں نے دیکھا کہ کتنے نوبل لاریٹس یہاں سے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا 92 نوبل لاریٹس they studied from this university and became the Nobel laureate. وہ بھی تو تھے نا. ایک طرف تو فٹ پاتھ پر اسی نیو یارک میں لوگ ڈرگ ایڈکٹ لیٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ایک نوبل لاریٹ بن رہا ہے کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لے کر. It's a matter of choice. You have to think about yourself and see what do you want. آپ وہی ہیں جو آپ نے جس کی خواہش کی تھی، اور آپ وہی ہوں گے مستقبل میں جس کی آپ آج خواہش کریں.